جی बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन व हज़रात, आप देख रहे हैं सैर डिजिटल और मैं हूं आपका मेज़बान मलक यामी नवा। नाज़रीन, आज हम बात करेंगे पाकिस्तान के सोशल मीडिया के ऊपर। मेरी नज़र में हर काम के दो पहलू होते हैं, नेगेटिव और पॉजिटिव। हम जब तनकीद पे आते हैं तो हर बात को नेगेटिव प्रेजेंट करते हैं, हालांकि उसके पॉजिटिव पहलू भी होते हैं, हमें उन पे भी बात करनी चाहिए। तो लिहाजा आज हम बात करेंगे नाजरीन पाकिस्तान के टिकटॉकर्स के ऊपर, जो कभी रोडपति थे आज करोड़पति हैं। और ये सारे टिकटॉकर सोशल मीडिया के जितने स्टार हैं जाली स्टार हैं, और अल्लाह ताला ने इनको बड़ा आदमी बना दिया, लेकिन हरकतें नहीं बड़ी हुई। इनकी हरकतें छोटे आदमियों वाली हैं और माल पानी आ गया है, लेकिन पैसे से कभी बंदे बड़े नहीं बनते। नाज़रीन, ये वो लोग हैं जो कोरोना की पैदावार हैं। जब पाकिस्तान में कोरोना आया, एक तरफ लोग मर रहे थे और एक तरफ ये लोग टिकटॉक बना रहे थे, और इन्हें नहीं पता था कि इस टिकटॉक के थ्रू ये कितना माल बना लेंगे, कितना पैसा कमा लेंगे। इनको नहीं पता था। ये महज अपना वक्त जो है ना उसको गुजारने के लिए अपने अपने घरों में हर बंदा बंद था, तो इन्होंने सोचा कि हम शुगल मेला लगाते हैं। मोस्टली जितने टिकटॉकर्स हैं, सोशल मीडिया स्टार हैं, सबकी मेंटालिटी सेम है। आप देख लें, बड़े बड़े जो नाम हैं, रजब भट्ट है और डकी भाई है, पतलू है, खुरम गुज्जर है, लौरदा पावा अख्तर लावा है, इस तरह के और भी बहुत से हैं। एक फैसल कम्बो है, शरीफ आदमी, इंतहाई गरीब आदमी। उसने देखा कि सोशल मीडिया पे आने से बंदा स्टार बन जाता है। नाज़रीन, चिट्टा सफ़ेद अनपढ़ आदमी है, गरीब घर का बच्चा है। उसने भी कोशिश की कि मैं स्टार बन जाऊं, मैं बड़ा आदमी बन जाऊं, और उसको ये समझ आई कि मैं पढ़ा लिखा तो हूं नहीं। सबसे आसान रास्ता ये है कि मैं एक मोबाइल लूं और अपनी डेली एक वीडियो बनाऊं और उसको सोशल मीडिया पे अपलोड कर दूं। उसने ऐसा ही किया, और देख लें कि वो भी इस वक्त मिलियंस में है, वो भी पैसे कमा रहा है। लड़कियां लड़के उसके इर्द गिर्द चक्कर ले रहे हैं। क्यों? कि वो मशहूर हो चुका है, वो वायरल हो चुका है। इसी तरह पिछले दिनों एक चाचा जी वायरल हो गए एक छोटी सी वीडियो से, जिस पे उनको फिर जूते भी पड़े, फिर उन्होंने माफ़ी भी मांगी बारिश वाले सीन पे, आपको याद होगा। मसला ये है कि सोशल मीडिया जिसे चाहता है हीरो बना देता है। उसके लिए टाइम लगता है, वक़्त लगता है, इसमें कोई दूसरी राय नहीं है। लेकिन ये जो बड़े बड़े टिकटॉक स्टार हैं, ये नाज़रीन मैक्सिमम फ्रॉड भी करते हैं। इन्होंने आजकल ऐप्स बनाई हुई हैं, उन ऐप्स के थ्रू हमारी पूरी नौजवान नस्ल को इन्होंने जुए पे लगा दिया है। बिहाइंड द कैमरा यही लोग हैं, फ्रंट पे इन्होंने अपने मुलाजमीन रखे हुए हैं, जिनको ये तनख्वाहें देते हैं, जिनको ये इस्तेमाल करते हैं। इसी तरह का एक चक्कर डकी भाई के गिर्द भी चल रहा है। इस वक्त वो इदारों की तहवील में हैं, और सुना है कि उन्होंने भी फ्रॉड से पैसा बनाया है, मनी लॉन्ड्रिंग से पैसा बनाया है। और इसी तरह अब अगली बारी रजब भट्ट की है, फिर अंसर चौधरी जो है पतलू, उसकी बारी है। और वन बाई वन मेरा ख्याल है कि जितने टिकटॉक स्टार हैं ना, जो रातों रात अमीर हुए हैं, बहुत आसान तरीके से इन्होंने पैसा बनाया, अब इनके गिर्द घेरा तंग होने जा रहा है। नाज़रीन, मैं सोशल मीडिया के इन हीरोज़ के ख़िलाफ़ नहीं हूँ, लेकिन मेरा एक मौक़िफ़ है कि इन लोगों ने हमारी नई नस्ल को तबाह बर्बाद कर दिया। हमारी नौजवान नस्ल, चाहे वो लड़कियां हों चाहे वो लड़के हों, उनका पढ़ाई से दिल चढ़ा दिया है।
پہلے ہمارے بچے یہ خواب دیکھتے تھے میں پائلٹ بنوں گا، میں ڈاکٹر بنوں گا، میں انجینئر بنوں گا۔ اب وہ کیا کہتے ہیں کہ میں ٹک ٹاک سٹار بنوں گا، اس کے لیے پڑھائی کی ضرورت نہیں ہے۔ ہمارے بچے کہتے ہیں، چھوٹے چھوٹے بچے ہیں، وہ کہتے ہیں جی پڑھنے کی کیا ضرورت ہے، آپ ہمیں ہر ٹائم کہتے ہیں پڑھو پڑھو پڑھو، پڑھنے میں کچھ بھی نہیں رکھا ہوا۔ رجب بٹ کوئی پڑھا لکھا ہے؟ پتلو کوئی پڑھا لکھا ہے؟ استغفر اللہ۔ ہم نے اپنی نوجوان نسل کو تباہ و برباد کر لیا۔ اب دیکھنے والی بات یہ ہے کہ ہم ایک ایسی دلدل میں پھنس چکے ہیں، یہاں سے نکلنا بڑا مشکل ہے، ہم نکل نہیں سکیں گے۔ اب ہمیں اسی دلدل کے اندر رہ کے اپنا مستقبل دیکھنا ہے، اپنے بچوں کا مستقبل دیکھنا ہے، اور اسی معاشرے میں سروائیو کرنا ہے۔ اب اس کے لیے ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ جی ناظرین، اس کے لیے اداروں کو متحرک ہونا پڑے گا، اتھارٹیز بنائی جائیں، نئی قانون سازی کی جائے، ان تمام سوشل میڈیا سٹارز کو لیگل فریم ورک میں لے کر آئیں۔ یہ لاکھوں کروڑوں ڈالر اس ملک کو کما کر دے سکتے ہیں، لیکن ان کا ایک کرائیٹیریا جو ہے وہ بنا دیا جائے ان کو، بلکہ حکومت پاکستان اب سپورٹ کرے۔ ہم جو در در جا کے بھیک مانگتے ہیں آئی ایم ایف سے، ورلڈ بینک سے، $1 ملین، $1 بلین، جو بھی واٹس ایور ہم قرضہ ہی لیتے ہیں نا، اس پہ سود بھرنا پڑتا ہے۔ ہمیں سود کی لعنت سے آزاد ہونا ہوگا، اس کے لیے بھی پالیسیز بنانی پڑیں گی۔ میرا حکومت وقت کو چھوٹا سا مشورہ ہے، یہ جتنے ٹک ٹاک سٹار ہیں، جو لوگ ارننگ کر رہے ہیں، بظاہر تو آپ کو لگ رہا ہے کہ وہ شاید کوئی غلط کام کر رہے ہیں، لیکن میری سکس سینس یہ کہتی ہے کہ یہی سٹار جو ہیں یہ ملک کی تقدیر بھی بدل سکتے ہیں۔ یہ پوری دنیا سے ڈالر اکٹھے کر کے لا رہے ہیں آپ کے ملک میں، ان کو لیگل راستہ دے دیں، اپنے ملک میں ڈالرز لانے کے لیے ان کو سپورٹ کریں۔ اگر آج آپ قرضے لے کے اپنا ملک چلا رہے ہیں تو میرے خیال میں اس وقت پاکستان میں کم از کم سینکڑوں سپر سٹار ٹک ٹاکر ہیں جو ماہانہ 2-2.5 کروڑ 3 کروڑ یہ لوگ کما رہے ہیں آرام سے۔ اس کا مطلب ہے کہ یہ 1-1 لاکھ ڈالر کما رہے ہیں مہینے کا۔ کچھ ایسے ٹک ٹاک سٹار بھی ہیں، پتلو جیسے ہے، رجب ہے، ڈکی ہے، یہ تو 2.5-3-4 کروڑ آرام سے یہ ہفتے کا بنا لیتے ہیں۔ ان کے پاس بڑی گیم ہے۔ لہٰذا ہمیں اپنے بچوں کو ٹک ٹاک سٹار تو نہیں بنانا، لیکن جو بن چکے ہیں، جن کا سورس آف انکم ہی یہ سوشل میڈیا ہے، ان کو کسی ٹیکس نیٹ میں لے آئیں تاکہ وہ حکومت پاکستان کو ٹیکس بھی دیں اور وہ لیگلائز کام کریں۔ حکومت ان کو ورلڈ وائڈ ان کو سپورٹ کرے۔ اگر آپ ان کو پکڑ کر جیلوں میں ڈالتے رہے، ان کے خلاف کارروائیاں کرتے رہے، تو یہ بھاگ جائیں گے ملک سے، جیسے رجب بٹ بھاگا ہوا ہے۔ اب اس کے گھر بیٹے کی ولادت ہوئی ہے، وہ نہیں آ سکتا، اس کو پتہ ہے میں جاؤں گا تو گرفتار ہو جاؤں گا، اگر گرفتار ہو جاؤں گا تو جتنا مال کمایا سارا میرا لگ جائے گا اور پتہ نہیں کتنا عرصہ مجھے جیل میں رہنا پڑے گا۔ تو ان کا خوف ختم کریں، جتنے یہ بھاگے ہوئے ہیں ٹک ٹاکر سب کو واپس لائیں، ان کو ایک کرائیٹیریا میں لے کر آئیں، ان سے ٹیکس وصولی کریں اور ان کے پیسے کو آپ لیگل شکل دے سکتے ہیں۔ پاکستان کا سارا قرضہ یہ ٹک ٹاک سٹار اتار سکتے ہیں۔ ذرا سوچنے کی بات ہے، ہم ہر چیز کو نیگیٹو نہ لیں، تھوڑا سا پازیٹیو بھی چیزوں کو لے کر چلیں۔ میں امید کرتا ہوں کہ یہی ٹک ٹاک سٹار جن کو آج ہم برا کہہ رہے ہیں، یہ ان کا ذاتی مسئلہ ہے کہ وہ ایکٹ کیا کرتے ہیں، انہوں نے کیا کیا غلط اقدامات کیے جس کی وجہ سے آج وہ ذلیل ہو رہے ہیں۔ لیکن پازیٹیو پہلو یہ ہے کہ ملک اور قوم کے لیے یہ لوگ سود مند ثابت ہو سکتے ہیں۔ ناظرین، اس کے ساتھ ساتھ ٹک ٹاک سٹاروں پہ بات چل رہی ہے تو ڈکی بھائی کے اوپر بھی بات کر لیتے ہیں، کیونکہ ڈکی بھائی ایک شوخ مزاج آدمی ہے۔
یہ کبھی چائنا پہنچے ہوتے ہیں، کبھی ہانگ کانگ پہنچے ہوتے ہیں، کبھی کہیں. یہ وہ لوگ ہیں جن کو ان کی شوخیوں نے ذلیل و خوار کروایا. ہمارے بڑے کہتے تھے کہ اگر آپ اندھیری آئے نا تو پھر نیچے بیٹھ جاؤ، پھر کھڑے نہیں ہونا، آپ کو نقصان ہوگا. تو یہ وہ بدقسمت لوگ ہیں جن کے پاس مال و دولت آیا تو انہوں نے اس کو مال مفت دل بے رحم اس انداز میں خرچ کیا. سمجھ لیں کہ 5-5 ہزار کے نوٹوں کی تھدیاں ایسے پھینک رہے ہیں جیسے مجرا دیکھ رہے ہوں. انہوں نے ہمارا کلچر بھی برباد کر دیا ہے، انہوں نے ہماری نوجوان نسل بھی برباد کر دیا ہے. گھر گھر میں ناچ گانا ہو رہا ہے. قیامت کی نشانیاں پوری ہو چکی ہیں ناظرین. میں کچھ دن پہلے ایک ویڈیو دیکھ رہا تھا، اس میں ایک نوجوان بتا رہا تھا کہ دنیا کی عمر جو ہے وہ 7,000 سال ہے، اور اس وقت 7,000 سال پورے ہو چکے ہیں. آپ سمجھ لیں کہ 40-50 سال رہ گئے ہیں اور بالکل قیامت کسی وقت بھی آ سکتی ہے. اور یہ قیامت کی ساری نشانیاں پوری ہو چکی ہیں. گھر گھر میں ناچ گانا ہوگا، لڑکیوں کے بال لڑکوں جیسے ہوں گے، اور وٹس ایور بے شمار نشانیاں ہیں جو پوری ہو چکی ہیں. اس وقت ہر گھر میں ایک ٹک ٹاک سٹار پیدا ہو گیا، چاہے وہ بچہ ہے، بڑا ہے، بوڑھا ہے، نوجوان ہے، عورت ہے، کیونکہ لوگوں کے ذہن میں یہ بیٹھ گیا ہے کہ اس سے آسان ذریعہ اور کوئی نہیں ہے پیسے کمانے کا. تو خدارا بے راہ روی کا شکار یہ نوجوان نسل منتظر ہے کسی ایسے مسیحا کی جو اس ملک کو ایک اچھے ٹریک پہ لے کر آئے، ملک میں قانون کی پاسداری ہو، قانون کی بالادستی ہو، اور ہم سکھ کا سانس لے سکیں، اور ہمارے ملک میں ذریعے آمدن کے ذرائع، آمدن کے میکسیمم ذرائع پیدا ہو سکیں. کیونکہ ہماری نوجوان نسل نے یہ فیصلہ کر لیا ہے کہ ہم نے پڑھنا کوئی نہیں، کام کوئی نہیں کرنا، بس ہمیں ایک موبائل لے دیں، ہم نے ٹک ٹاک ہی بنانے ہیں. تو آج تک کے لیے اتنے ہی ناظرین. اپنے بچوں کی اصلاح کریں، ہر ایک کو ٹک ٹاک سٹار نہ بنائیں. اپنے گھروں میں دین کا درس دیں اپنے بچوں کو. ہم اپنے بچوں کو کان سے پکڑ کر نماز پڑھاتے ہیں، پڑھو بھائی نماز، ہوم ورک کرو بھائی. آپ بھی ایسا کریں، ورنہ آپ کے گھر میں بھی ٹک ٹاک سٹار پیدا ہوں گے. ہمیں اتنی آسان منی نہیں چاہیے. ہمارے بچوں کو ڈاکٹر بننا ہے، انجینئر بننا ہے، پائلٹ بننا ہے، جرنیل بننا ہے. ہم نے اپنے بچوں کو یہ سبق سکھانا ہے کہ وہ پڑھیں لکھیں اور بڑے آدمی بنیں. آج تک کے لیے اتنا ناظرین. اپنے میزبان ملک یامین نوان کو اجازت دیجیے. پاکستان زندہ باد.